سنت والجماعت کے اور مرزا قادیانی کے موقف میں فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں نبوت وہبی چیز ہے جو اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں نبوت کسبی چیز ہے جو عبادت سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت سے ولی بنتا ہے، عبادت سے کتب بنتا ہے، عبادت سے غوث بنتا ہے، عبادت سے ابدال بنتا ہے، عبادت سے صحابی نہیں بنتا، عبادت سے نبی کیسے بنے گا؟ نبوت بھی وہبی ہے، صحابی بھی وہبی ہے، یہ دونوں وہبی منصب ہے۔ اللہ دے تو بنتا ہے، اللہ نہ دے تو نہیں بنتا۔ نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی عبادت کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوا اگلا مسئلہ حل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم موقف بیان کریں گے اپنا مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کے والے سے، آپ سنو گے ہم نے مسئلہ بیان کیا، امام صاحب نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے 40 سال تک، فوراً اعتراض آ گیا، ارے نبی نے تو کبھی نہیں پڑھی، امام حنیفہ نبی سے بڑھ گیا، نبی نے تو کبھی نہیں پڑھی، امام نبی سے بڑھ گیا۔ اچھا میرے دوستو اعتراض تم نے کیوں کیا؟ اپنی جہالت کی بنیاد پہ نا۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے سے امام حنیفہ نبی سے بڑھ گیا، ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے۔ ایک اشکال میرے سامنے یہاں جامعہ ابو ہریرہ لاہور کے اندر آیا، میں نے اس بیان کیا، ایک آدمی نے چٹھ لکھی، کہتا ہے جی فلاں عالم نے لکھا ہے کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو کفر کیا۔ میں نے کہا کفر اس نے نہیں کیا، کفر تو نے کیا ہوگا جس کو بات سمجھ میں نہیں آئے۔ جب ہم نے موقع بیان کیا تو ہم سے پوچھتے نا اس کی مراد کیا تھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ہم کہتے ہیں نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، عبادت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی ہمیشہ اس وقت نبی بنتا ہے جب اللہ اس کو نبوت دے، اللہ اس پہ وحی اتارے، اس پہ جبریل ہے تب نبی بنتا ہے نا۔ عبادت وہی ہوگا کہ نبی نے زندگی میں ایک حج کیا، امتی 7 حج کرے گا۔ نبی نے قرآن ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھا اور قاری 1000 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھا، ہاں بھائی ایک مرتبہ پڑھا، وہ کیسے پڑھا؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا تو 23 سال میں مکمل ہوا نا۔ حضرت جبریل اور پیغمبر نے دور کیا تو پورے قرآن کا دور تو ایک بار ہوگا۔ آپ روایات پڑھتے ہیں نا، کبھی روایت کا معنی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل ہر سال آتے، قرآن کا دور ایک مرتبہ ہوتا، جب آخری سال آئے تو دور 2 مرتبہ ہوا۔ میرے دوستو جبریل کے ساتھ پیغمبر کا اتنا دور ہوتا ہوگا نا جتنا قرآن نبی پہ اترا تھا، جو اترا ہی دور کا معنی کیا ہوا؟ تو نبی پہ 23 سال پہ قرآن مکمل ہوا تو 23 سال کے بعد حضور نے قرآن کتنی بار پڑھا ہوگا؟ اور یہ قرآن پڑھنے والا بچہ یہ تو 8 سال کی عمر میں حافظ بنا، روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ قرآن پڑھنے کی تعداد اس کی زیادہ ہے۔ نبی نے حج 1 مرتبہ کیا، امتی حج 60 مرتبہ کرتا ہے۔ نبی کی عمر 23 سال تھی تو نبی نے 23 سال کی نمازیں پڑھی ہوگا نا۔ اگر عمر کی عمر 70 سال ہے، انہیں 70 سال کی نمازیں پڑھی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امتی بڑا۔ ہم کہتے ہیں دیکھنے میں امتی کی نمازیں زیادہ ہیں، دیکھنے میں امتی کے روزے زیادہ ہیں، دیکھنے میں امتی کا قرآن زیادہ ہے، لیکن امتی اور نبی میں فرق ہے۔ نبی کا حج ایک طرف، ساری امت کے سارے حج ایک طرف، نبی کا ایک سجدہ ایک طرف، ساری امت کے سارے حج ایک طرف، نبی کا 1 روپیہ صدقہ ایک طرف، امت کے سارے صدقے ایک طرف۔ پیغمبر کے صدقے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں، ایک ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، کیفیت کہتے ہیں درجے کو۔ درجہ نبی کا زیادہ، مقداریں تیرے پاس ہوگی۔ درجہ ابو بکر کا زیادہ، مقداریں تیرے پاس ہوگی نا۔ میں یہ مانتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے اعلان نہیں کیا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، حضرت تم برا نہ کہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مٹھی جو زیادہ نہیں، پہاڑ کا سونا زیادہ ہے، لیکن صحابی کے سونا، تیرا سونا مٹھی جو کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں میں بات کرنے لگو، عمل کی مقدار میں امتی عمل زیادہ کر جائے گا، لیکن کیفیت اور حالت اور درجے میں امتی نبی کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف اور تھا، تو نے موقف اور بیان کر دیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جملہ فقیر سے سنو گے، ممکن ہے تمہیں تلاش کرنے سے نہ ملے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کا عمل کیفیت میں کیوں بڑھتا ہے، امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر کیوں نہیں آتا، یہ توجہ رکھنا۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ، نبی اعلیٰ، امتی ادنا۔ سوال یہ ہوگا کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے؟ نبی کے اعلیٰ ہونے پہ اپنے اپنے دلائل ہیں کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے۔ نبی کے اعلیٰ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کا خمیر جس خمیر مٹی سے بنا وہ خمیر سب سے اعلیٰ، اور مٹیریل اچھا ہو تو چیز اچھی تیار ہوتی ہے نا۔ نبی سب سے اعلیٰ۔ نمبر 2، نبی کے برابر اللہ نے کسی کو کردار نہیں دیا، نبی کا کردار اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ نا۔ نمبر 3، نبی نے عبادت کی اور عبادت کی کیفیت نبی کی سب سے اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ ہوگا نا۔ آپ کہو گے کیفیت کیسے اعلیٰ؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ جبریل آئے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، حدیث جبریل کے نام پہ حدیث موجود ہے، مشکات کی پہلی روایت ہے حدیث جبریل، جس کو محدثین حدیث ام سنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبریل نے 3-4 سوال کیے، ان میں ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک
तराहू, तो अल्लाह की इबादत ऐसे करे तू अल्लाह को देखता है। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका, अगर ये कैफियत पैदा नहीं कर सकता तो यूं इबादत कर, अल्लाह तुझे देखता है। तवज्जो रखना, मैं जुमला कहने लगो, आप मदरसे में जाओगे वहां लिखा होगा बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। तुम खानकाह में जाओगे, बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। तुम मौलवी के पास जाओ, बंदे एहसास पैदा कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। क्यों? अब एहसास के दो दर्जे थे, एक दर्जा ये कि तू अल्लाह को देखता है, एक दर्जा ये अल्लाह तुझे देखता है। उम्मती इबादत इस दर्जे में रहकर करता है, अल्लाह तुझे देखता है। नबी इस दर्जे में इबादत करता है कि तू अल्लाह को देखता है। नबी की कैफियत आला, नबी की हाल आला, तो नबी का दर्जा आला। एहसान का पहला दर्जा नबी को मिला, दूसरा दर्जा उम्मती को मिला, एहसान का आला दर्जा नबी को मिला, इबादत सबसे आला और दर्जा तुझे कम मिला, इबादत तेरी अदना। अल्लाह करे ये एहसान का माना समझ आए। मैंने अर्ज किया ना, नबी का अमल आला क्यों होता है, सहाबी का अमल आला क्यों होता है? उसकी वजह, नबी इबादत करता है आलम मुशाहदा में रह के और उम्मती इबादत करता है आलम ग़ैबूबत में रह के। आलम ग़ैबूबत की इबादत और होती है और आलम मुशाहदा की इबादत। बच्चे को पता हो कि कारी साहब मुझे देख रहे हैं और फिर नफल पढ़े, पता हो कारी साहब मुझे देख रहे हैं फिर पढ़े, और अगर ये पता हो कारी साहब को मैं देख रहा हूं तो फिर पढ़े। फर्क है या नहीं समझे? कोई फर्क है ना। तो नबी इबादत कैसे करता है कि मैं देख रहा हूं, उम्मती इबादत कैसे देखता है कि अल्लाह देख रहा है। तो दोनों में फर्क होगा ना। इस एहसान के मर्तबे के बदलने से पैगंबर की इबादत की कैफियत बदल जाती है। कैफियत बदली, नबी की इबादत बदल गई। अब इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला 40 साल नहीं 40,000 साल इशा के वजू से नहीं 24 घंटे बावजू होके नफले पढ़ते रहे। तुम नबी की बात करते हो, अदना सहाबी के जूते के बराबर भी इमाम आजम अबू हनीफा नहीं हो सकते। हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन तुम जैसे जाहिलों को हम इमाम साहब के पखाने के बराबर भी नहीं समझते। हाँ, ये मतलब नहीं है अगर इमाम साहब नबी के बराबर तो हम तुम्हारा मकाम भी मान लें। ये बात ये निशीन फरमा लो, हम इमाम अबू हनीफा को सहाबी के जूते के बराबर भी नहीं समझते, लेकिन तुम्हें भी किसी खाते में रखते कि तुम्हारे कहने पे इमाम हनीफा को छोड़ दे, तुम्हारे जुमले पर इमाम साहब को छोड़ दे, तुम्हारी फिका पर इमाम के मसले से रजू कर लें। ऐसा भी नहीं होगा। इन ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। तो मैंने अर्ज के नबी कौन होता है?